میرا یقین کیجئے کہ کسی کو ہرٹ کرنے کا بالکل دل نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں گے، لیکن میں بڑا پرخلوص پاکستانی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ لے کے چلوں، اور اس سے میں بھی سیکھتا ہوں. میری کوشش آپ بھی اس سے سیکھیں، اور آپ اگر مجھ سے اتفاق نہ کریں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز دل میں بات لگے، بری لگے. تو بہرحال آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. کون سی ایسی 7 چیزیں ہیں جو غریب لوگوں کو غریب رکھتی ہیں، یا یہ جو اپروچ ہے وہ لوگوں کو غریب رکھتی ہے یا امیر رکھتی ہے؟ یعنی کون سی سوچیں ہیں جو انسانوں کو غریب رکھتی ہیں، اور وہ ان سوچوں کی وجہ سے جو ہے، ان اپروچز کی وجہ سے، ان اپلیکیشنز کی وجہ سے، یا ان پریکٹسز کی وجہ سے غریب رہتے ہیں یا امیر رہتے ہیں. تو دنیا کے اندر کوئی کسی کو نہ غریب کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو امیر رکھ سکتا ہے. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ حکومتوں کی سطح پہ بھی سوچیں تو یہی وہ معاملہ ہے. اسی لیے حکومتیں بھی غریب رہتی ہیں، ریاستیں غریب رہتی ہیں، لوگ غریب رہتے ہیں. ریاستیں امیر ہوتی ہیں، لوگ غریب ہوتے ہیں. تو وہ کون سی ہیں؟ پہلے 7 چیزیں ہیں. نمبر 1، سیلف اویئرنیس ورسز سیلف اگنورنٹ. دراصل جو سیلف اویئرنیس ہے نا، یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے جو غریب ملک ہوتے ہیں نا، ان کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ وہ غیر پیداواری چیزوں میں زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں. جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے کہ ملک میں ایک بحران کھڑا کر دیا ہے. حالانکہ ایک بندہ بہترین محنت کر رہا تھا، پورے 3 سال 8 ماہ کے اندر اس نے 5 چھٹیاں کی تھی، وہ بھی کرونا کی وجہ سے. اور وہ دن رات لگا ہوا تھا، صبح 9 سے رات 12 بجے تک کام کرتا تھا. ایک آنے کی وہ کرپشن کرنے کا روادار نہیں تھا، نہ کوئی کیمپ آفس بنانے کا وہ تھا. وہ بندہ خود پرائڈ لے کے کام کر رہا تھا. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ غریب اپروچ کے تحت اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو ہٹایا، اور باہر کی سازش کے اوپر جو ہے اس کو ہونے دیا، جس کی وجہ سے ہم اس وقت شدید پرابلم کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح جو غریب آدمی ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اس کو کرکٹ کی بہت معلومات ہوگی، سیاست کی بہت معلومات ہوگی، ہمسایوں کا بہت پتہ ہوگا، گلی میں ہر محلے کا اس کو پتہ ہوگا، لیکن اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی. تو وہ جو اس کو اپنا نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا وقت کہاں گزر رہا ہے، وہ کیا کیا غلط کر رہا ہے، کدھر وہ. جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا امیر ممالک ہوتے ہیں وہ سیدھا اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، ادھر ادھر دھیان نہیں رکھتے، سیدھا اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے وہ امیر ہو جاتے ہیں. جو غریب ہیں وہ اپنے کام پہ نہیں فوکس کرتے ہیں. یعنی انہیں کتابیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ اتنے سال 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں یہی کبھی جمہوریتیں کرتے ہوئے، کبھی لولی لنگڑی جمہوریت کرتے ہوئے، آج دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس دن جو جنرل باجوہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہم ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، فرانس سے اور ملکوں سے ہیلی کاپٹر، اور اچانک خبر آ جاتی ہے کہ وہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فوکس نہیں کرتے اپنی کام کے اوپر، اپنے ملک کو سٹرانگ کرنے پہ فوکس نہیں کرتے. آپ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے اندر جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل رہیں گے. آپ نیوٹرل، ساری دنیا چیخ کے پتہ، دنیا کو پتہ ہے کہ کتنے کو آپ نیوٹرل ہیں، لیکن بہرحال آپ نیوٹرل رہے. اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو بہت طیش آیا ہے، لوگ بہت غصے کے اندر ہیں. تو یہ غریب سوچیں ہیں. امیر سوچ یہ ہے کہ فوکس اپنے کام پہ رکھتے ہیں. دیکھیں نا، اس نے امیر ملک تھا، اس نے ایک پلان کیا، اس نے کیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے ورنہ سزا ملے گی. بس اس نے بڑک ہی ماری ہے. سزا اس نے کیا دینی ہے؟ وہ افغانیوں کو سزا نہیں دے سکا، یہاں سے بھیگی بلی کی طرح بھاگا ہے. ہمارا باجوہ، جنرل باجوہ اور 6 لاکھ فوج ہے پیچھے، 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شہادت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہرحال یہ سوچ ہے غریب، جس کی وجہ سے سیلف اویئرنیس ورسز سیلف اگنورنٹ. اپنی جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر ایمفسائز کرنا، ان کے اوپر کام کرنے سے جو ہے نا وہ بندہ امیر ہوتا ہے، ادروائز وہ غریب رہ جاتا ہے. نمبر 2، آئی ول ڈو اٹ ناؤ ورسز آئی ول ڈو اٹ لیٹر. آج وقت ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں گائیڈ کرنے والے، یا ہمارے ہاں آپ کیسے انوالومنٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ سب سے ویکسٹ پوائنٹ اس وقت ٹائم ہے امریکہ کا، کیونکہ چائنا، رشیا جو ہے وہ اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ورسٹ اینیمی ہیں، اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم پکے دوست ہیں چائنا کے، اور یہ بات امریکہ کو ہی پتہ ہے. لیکن ہم نہیں کریں گے. ہاں جی، نو ابھی نہیں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے کسی وقت.
ہم کریں گے. کون؟ ہمارے بچے کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یہ غریب جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بعد میں دیکھا جائے گا, کر لیں گے, ابھی تو وقت پاؤ, ٹائم پاس کرو, اسی میں وہ غریب رہ جاتا ہے. لیکن جو امیر ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کرنا ہے, جب سوچ لیا تو یہ کرنا ہے, کسی بھی صورت مشکل آئے گی, مشکل کو سامنا کریں گے, پھر آسانی آئے گی اور لانگ رن آسانی ہوگی. تو دوسری اپروچ یہ ہے آئی ول ڈو اٹ ناؤ ورسز آئی ول ڈو اٹ لیٹر. تو یہ ایک چیز ہے کہ بعد میں ڈالنے کی وجہ سے پھر وہ نہیں ہو سکتا اور وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں, وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. نمبر 3, ڈریمرز ورسز ڈے ڈریمرز. جو ڈریمر ہوتے ہیں نا اور وہ خواب دیکھتے ہیں, اور جو ڈے ڈریمر ہوتے ہیں نا وہ کچھ نہ کیے بغیر خواب دیکھتے ہیں. کہ جیسے وہ تقریریں کرتے ہیں ہمارے ہاں تہواروں کے اوپر, 23 مارچ کو پریڈ کے اوپر, کہ پاکستان جو ہے اس کا دفاع انتہائی اسٹرانگ ہے, وہ صرف ڈے ڈریمنگ ہے. جو اصل ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے کہاں سے اٹھا کے کہاں کھڑا کرنا ہے, اس کے لیے ویژولائز کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے سوچنا ہوتا ہے, اس کے لیے لوگوں کو اس لیول پہ تیار کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ایجوکیشن پاکستان میں عام کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے لوگوں کو ایمان کی طاقت دینی ہوتی ہے, یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ ڈریم ہوتی ہے. جو ڈریمرز ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ کہتے ہیں چلو دیکھ لیں گے, وہ کہتا ہے یار میرے پاس ایسا ہوگا, وہ سوچتا ہے میرے پاس ایسا ہوگا, ڈے ڈریمنگ کرتا ہے وہ. لیکن جو اصل ڈریم ہے, جو اصل خواب ہے وہ یہ ہوتا ہے. وہ جو قائد اعظم نے دیکھا تھا کہ نئی پاکستان بنے گا, اور ان کے ساتھ جو لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ 1947 کو کہ پاکستان انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے. تو وہ خواب ہوتا ہے کہ جس کے اندر بندہ لیو کرتا ہے, تو وہ خواب پھر اس کو عملی جامہ پہناتا ہے, اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, ایک اسٹرینتھ بناتا ہے, اور پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ جو ڈریمر ورسز ڈے ڈریمرز کے اندر یہ فرق ہے. نمبر 4, ریزلٹ از اکول ٹو منی ورسز ٹائم از اکول ٹو منی. اب یہ اس کو انڈیویجول سطح پہ لے لیں کہ جو لوگ ٹائم دے کے پیسہ کماتے ہیں نا, جیسے نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ. آج شہباز شریف نے ان کو 10% دے دیا ہے کہ چلو 10% تم لوگوں کو بھی بھیک دے دیتا ہوں. یہ بھیک ہی ہے نا, کہ آپ دیکھیں آپ نے کوئی کنکریٹ نہیں ان کے لیے کرنا, کہ بھائی ان کے لیے ایک آپ ان کے لیے ایک میرٹ سسٹم لے کے آئیں, ان کے لیے ان ملازمین کے اندر ایسے کیپیبل لوگوں کو آپ اوپر لائیں, ان کو ڈسٹنگوش کریں. پتہ ہے 50% سے زیادہ لوگ تو ہمارے سرکاری دفتروں میں کام ہی نہیں کرتے, ان کی بھی آپ نے 10% بڑھا دی. جو کام کرنے والے ان کی 20% بڑھائیں. دیکھیے جب تک یہ نہیں کریں گے نا تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا, گدھا گھوڑا ایک رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. یہ دفتروں میں, سرکاری دفتروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, سرکاری ملازموں کے ساتھ آپ 2 منٹ بیٹھیں گے, 3 منٹ بیٹھ نہیں سکتے زیادہ تر کے ساتھ, کیونکہ وہاں بھی کام نہیں کرتے. ان کو اپنے کام کا پوچھے تو ان کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. انفیکٹ یہ جو PIA کا جو ڈیزاسٹر ہوا تھا جس کے اندر وہ گوف ملازمین تھے, ایسے بڑے ہوئے ہیں. یہ 80% ایسے لوگ ہیں, 20% لوگ ہیں جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کام کرنے والا بندہ ہے. اس کو پورے ادارے کی ہر اچی بچی کا پتہ ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہاں سے ادارہ لیک کر رہا ہے, کہاں سے ادارہ بہتر چل رہا ہے, ہر چیز کو پتہ ہوگا. تو وہ 80% لوگ جو ہیں جو کہ وہ بڑھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر, ان کی بھی آپ نے 10% بڑھا دی, اور جو 20% بیچارے جن کے اوپر ادارے کھڑے ہوئے ہیں ان کی بھی 10% آپ نے بڑھائیں. تو یہ پرابلم ہے. جب تک کہ غریب بھی اگر غریب پیسہ کمانا چاہتا ہے اور رزلٹ اورینٹڈ نہیں نہ ہوگا کہ میں یہ رزلٹ دوں گا تو مجھے یہ پیسہ ملنا چاہیے, نہ کہ میں یہ ٹائم دوں گا تو مجھے پیسہ ملنا چاہیے, تو نہ ہی غریب جو ہے وہ امیر ہو سکتا ہے, اور نہ ہی یہ جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں, اتنی بڑی جو جمع غفیر ہے ملازمین کا, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی بس پیسے کا ضیاع ہے اور ان کی صلاحیتوں کا ضیاع ہے, کیونکہ وہاں آپ نے وہ روح ہی نہیں پھونکی ان کے اندر جو ہوگی تو ملک کھڑا ہوگا. بیوروکریسی کے اوپر ملک کھڑا ہوگا نا, کیسے کھڑا ہوگا؟ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ لوگ جو ہیں, بڑا عمران خان نے ان کو اللہ رسول کے واسطے دیے اور بڑا, لیکن بہت بڑا ان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ 75 سالوں میں ہوا ہی نہیں ہے. یہاں ہر بندہ جو ہے وہ بس گونگلوں سے مٹی جھاڑتے جھاڑتے آیا اور چلا گیا, کسی نے صحیح کام ہی نہیں کیا. تو بہرحال یہ پرابلم ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ طریقے سے آپ نے پیسہ کمانا ہے, نہ کہ منی اورینٹڈ. گدھا گھوڑا نہیں, گھوڑے چاہیے. 80% نہیں چاہیے, 20% چاہیے. 20% کو آپ 4 گنا بڑھا دیں تنخواہ, 80% کو آپ کہیں کہ بھائی آپ کوئی اور کام کرو, پھر کہتے ہیں جی بے روزگاری ہو جائے گی. تو بھائی کسی نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا کہ اپنے ادارے تباہ کرنے ہیں, وہ کرپشن کرتے ہیں, وہ کیا کیا کام نہیں وہ کرتے. پاسپورٹ کے دفتروں کے اندر رشوتیں چلتی ہیں, ہر دفتر کے اندر رشوت چلتی ہے, اور یہ وہی نااہل کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے, وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ جی رسپانسبلٹی ٹیکر ہوتے ہیں یا ورسز بلیمرز ہوتے ہیں.
جو غریب یہ کہتا ہے نا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مدد کی, مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کی, میری تعلیم نہیں اچھی ہوئی, میرے حالات خراب تھے, میرے والدین بیمار تھے, میں چھوٹے علاقے میں تھا, میں گاؤں میں رہتا تھا, یعنی مجھے کوئی مدد نہیں ملی, ملک کا تعلیم کا نظام صحیح نہیں. یہ جو بلیمرز ہوتے ہیں نا کہ میں بہن بھائیوں میں بڑا تھا اور میں ساروں کو مدد کر رہا تھا, میں چھوٹا تھا, مجھے کسی نے مدد نہیں کی, یہ سارے بلیمز ہیں. یہ جو بلیمرز ہوتے ہیں نا, جیسے پاکستان کہتا ہے نہیں جی ہمارے اوپر ایک جنگ لگ کے مسلط کر دی گئی تھی, دہشت گردی آ گئی تھی, ہمیں امریکہ کی بات ماننی پڑی تھی, نہ مانتے تو ہم مر جاتے. یہ سارے بلیمرز ہیں, بلیمز ہیں. لیکن رسپانسبلٹی ٹیک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس کیا نہیں تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کر کے دکھانا ہے. وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں, رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اپنی ہر چیز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, کسی کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے. تو نمبر 5 یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹی ٹیکرز ہوتے ہیں نا ورسز بلیمرز, یہ امپورٹنٹ پہلو ہے. جو لوگ رسپانسبلٹی ٹیکرز ہوتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں, جو بلیمرز ہوتے ہیں وہ غریب رہتے ہیں ساری عمر کے لیے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری الذمہ قرار دیتے ہیں اور سارا ذمہ داری جو ہے وہ کسی پہ ڈالتے ہیں, امریکہ پہ ڈالتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم امریکہ کے باہر کیسے چل سکتے ہیں, ہمیں وہ ہیلی کاپٹر کی ڈیل ہوتی ہے, ہیلی کاپٹر ملنے لگتے ہیں تو ہمیں منع ہو جاتا ہے, جی پتہ نہیں لگتا کیا وجہ ہوئی ہے, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ ہم چلیں گے کیونکہ ہم ان کے کولیجن پارٹنرز ہیں. یہ پرابلم ہے. نمبر 6, a foolish man thinks he knows everything, a wise man knows he doesn't. جو لوگ ہوتے ہیں نا غریب سوچ کے مالک, وہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے بھائی, آپ چھوڑ دو, آپ کوئی ان سے بات پوچھ لیں وہ آپ کو اس کا جواب ترکی بہ ترکی جواب دیں گے. لیکن جو امیر اپروچ کے لوگ ہوتے ہیں, امیر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار جتنا مجھے پتہ ہے وہ تو پتہ ہی ہے نا بھائی, آج میں نیا کیا سیکھ لوں. تو وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ مجھے بہت پتہ ہے, وہ سیکھتے رہتے ہیں, وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے نالج حاصل کرتے ہیں. تو وہ پھر جیسے وہ اسٹیو جابز نے کہا نا, بہت بڑا بزنس مین انوینٹر تھا جس نے اسمارٹ فون ایجاد کیا جس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس نے کہا کہ اسٹے ہنگری اسٹے فلش. تو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی جو ہے نا اپنے اندر بھوک بڑھاؤ, جتنی بھوک بڑھاؤ گے اتنا ہی نالج جو ہے نا ملے گا, اتنی زندگی میں آگے بڑھو گے. اور نمبر 7 اور آخری کہ رچ انویسٹس اینڈ پور جو ہے وہ سیوز. جو امیر لوگ ہوتے ہیں, امیر سوچ کے مالک ہوتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ لاکھ روپیہ لگا کے 10 لاکھ کس طرح کمانا ہے. لیکن جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کو سیو کرتے رہتے ہیں کہ بھئی پیسے کو کس طرح سے ہم سیو کر لیں, پیسے کو کس طرح ہم سیو کر لیں, کہ پتہ نہیں کل پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں کل ہم نے, جیسے ہمارے یہاں یہ جو شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, ساری کمپنی, یہ جو 12 پارٹیاں ہیں, انہوں پتہ ہے پتہ نہیں کل کو موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا, اسی میں جو ہم نے لوٹ مار کرنی ہے وہ کر لیں. یہ اپروچ ہے. تو یہ بیسیکلی جو رچ لوگ ہوتے ہیں نا وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو جیسے عمران خان نے کیا, 3 سال 8 ماہ اس کو حکومت ملی, اس نے دن رات کام کر کے ایک ایسی ڈائریکشن سیٹ کر دی ملک کی کہ ساری دنیا کو پتہ لگے. یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ کیا اس کے کہنے پہ نکلے ہیں یا ویسے ہی نکل آئے ہیں کہ اس کا بڑی ذاتی ہے, نہیں, انہیں پتہ ہے کہ ایک سنسیئر بندہ تھا, اس نے انویسٹمنٹ کی ہے لوگوں کے اندر, اس نے خلوص نیت کا مظاہرہ کیا, لوگوں کو دکھایا اس نے کہ یار میں سنسیئر ہوں اور میں کر سکتا ہوں, اور میں کر رہا تھا, مجھے ہٹا دیا گیا. تو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ جو پور ہیں یہ اپنے کام نکالیں گے اور آگے جائیں گے, لوگ ان کو جوتے ماریں گے. ان کو پتہ ہے ان کی عزت ابھی بھی نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہوئی ہے اور ان اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں اور ان کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہیں اور ملک کو خراب کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو یہ پور لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے. انڈیویجول سطح کے اوپر بھی آپ کیا انویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں صحیح جگہ پہ, کل کو اس کا رزلٹ آئے گا. اور اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اور صرف سیو کر رہے ہیں پیسہ, تو وہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوگا اور پیسہ رک نہیں سکے گا. تو یہ 7 ایسی عادتیں ہیں کہ جو غریبوں کی اور امیروں کی فرق ہیں. یہ بڑی آئی اوپنر ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں ہم غلط ہیں, کہاں ہم اپنے آپ کو اور امپروو کر سکتے ہیں. جیسے اس کے اندر ایک جو لائن تھی کہ جو لوگ رچ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ سیکھتے رہتے ہیں, ہر ایک چیز سے سیکھتے ہیں, کسی سے سیکھتے ہیں, انہیں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. اور جو پور مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے, مجھے کون کو سکھائے گا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, زندگی میں اپلائی کرنے کی, اور اللہ پاک ہمارے ملک کے ان اسٹیبلشمنٹ کے اندر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان کو محب وطن انسان بنائے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے
اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں. ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. بہت بہت شکریہ.